بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے، دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے بھی فتنے ہیں، ان میں سب سے جو خطرناک اور یعنی کہ نہ سمجھ آنے والا دجل اور دھوکہ، سب سے بڑا فتنہ جو ہے اس کا نام ہے فتنہ دجال۔ دجال کا فتنہ اور دجال، آپ اندازہ کریں کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ ڈرانے کے مختلف ان کے طریقے تھے، تو آخر میں امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا۔ آپ نے ڈرایا بھی، اور آپ نے اس سے بچاؤ کی تدابیر ہمیں بتائیں اور اس سے متنبع کیا۔ ایک حدیث نہیں ہے دجال کے فتنے کے بارے میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوں وہ کیسا ہوگا، اس سے بچاؤ کی یعنی کہ کیا تدابیر ہیں، ہر چیز ہمیں بتائی گئی ہے۔ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے آپ دیکھتے ہوں گے دجال کا اتنا تذکرہ نہیں تھا، نہ ہی یعنی کہ ائمہ کرام، خطباء کرام، علماء کرام سٹیجوں کے اوپر نہیں تذکرہ کیا کرتے تھے، لیکن اب فتنہ دجال اتنی تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے کہ اب آپ دیکھیں گے۔ الحمدللہ میرا بھی مشن الحمدللہ یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس مشن کو قبول فرمائے کہ فتنہ دجال سے کیسے بچنا ہے اور امت کو کیسے بچانا ہے۔ تو میں ایک پروگرام پہ گیا، بہت بڑا پروگرام تھا، سالانہ پروگرام تھا، دستار بندی تھی، تقریباً 600-700 طلباء کی حفظ قرآن کی دستار بندی تھی، علماء کرام بھی وہاں پہ ان کی بھی دستار بندی تھی۔ تو پہلی دفعہ میں نے وہاں پر کھلا کے دجال کے فتنے کے بارے میں پرزور بیانات دیکھے، اور اس پہ الحمدللہ مجھے خوشی بھی ہوئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو الحمدللہ علماء کرام ادھر اب متوجہ ہو چکے ہیں۔ تو میرے ناظرین، فتنہ دجال ہے کیا؟ آج میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں پیش کروں گا۔ دیکھیں اس کا جو ذکر ہے، تذکرہ ہے، وہ ہوتا رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ویڈیو دیکھی ہیں، تو میرے ناظرین جو نئے لوگ آتے ہیں، کیا ان کو ضرورت نہیں ہے فتنہ دجال سے بچنے کی؟ ان کو ضرورت نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثیں اس لیے بتائی ہیں کہ تم آگے پہنچاؤ۔ اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میری گزارش کو قبول فرما لیں، آپ ویڈیو دیکھیں، ویڈیو دیکھنے کے بعد کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک ویڈیو کو پہنچا دیں۔ تو میرے ناظرین، آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے کسی کے پاس یہ پیغام پہنچ جائے گا، وہ فتنہ دجال سے اپنا ایمان بچا لے گا۔ حدیث کی روشنی میں تو یقین کریں، اگر آپ نے ایک بندے کو یعنی کہ 2 کو 3 کو یا اس سے کم زیادہ کو بھی پہنچا دی ویڈیو، اور اس نے دیکھی، اس میں سے ایک بندہ بھی اگر اپنا ایمان بچا کے اللہ کے ہاں پہنچ گیا، اس کی بخشش ہو گئی، دوزخ سے بچ گیا، آپ یقین کریں آپ نے بہت بڑی کمائی کر لی۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے، جب آپ ویڈیو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد اس کو آگے شیئر ضرور کرنا۔ آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں پیش کروں گا جس میں دجال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیہ بتایا ہے۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ آپ نے غور سے حدیث پاک کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر کہتا ہوں اس کو آگے شیئر ضرور کرنا۔ اور ایک کام یہ بھی کرنا کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کرنا، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ چینل جو ہے وہ آگے جاتا ہے، گروتھ کرتا ہے، زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچیں گی، اور لائک بھی کرنا۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے حدیث پاک آ گئی ہے۔ کتاب کا نام ہے صحیح البخاری، اس کا باب ہے باب الفتن، حدیث کا نمبر ہے 58، یعنی کہ 58 نمبر حدیث ہے۔ اس کو آپ وہاں جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ عربی کی عبارت پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ایوب عن نافع عن ابن عمر اراه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اعور عین الیمنى کأنہ عنب طافیۃ۔ ہمیں حدیث پہنچی ہے موسیٰ بن اسماعیل سے۔ موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں ہمیں حدیث پہنچی وہیب سے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث پہنچی ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اراہو، تو میں دیکھتا ہوں اس حدیث کو کہ ابن عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے حلیے کے بارے میں، آپ نے فرمایا دجال داہنی آنکھ کا کانا ہوگا۔ اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا پھولا ہوا انگور۔ دو آنکھیں میرے ناظرین انسان کی ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ داہنی آنکھ سے کانا ہوگا۔ ایک حدیث میں بائیں آنکھ بھی ذکر ہے، تو آگے فرمایا گویا ایسے اس کی آنکھ کانی ہے جیسے پھولا ہوا انگور۔ انگور کو اگر آپ دیکھیں گے، انگور آپ کو پھولا ہوا نظر آئے گا۔ اگر انگور کو آنکھ میں رکھیں تو آدھا باہر ہوگا اور آدھا اندر ہوگا۔ مطلب آپ نے کیا فرمایا کہ اس کی آنکھ جو کانی ہوگی، چاہے دانی ہو یا بائنی، وہ باہر کو پھولی ہوئی ہوگی۔ یہ دجال کی آنکھ کا حلیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اس کا حلیہ بتایا ہے۔ مطلب یہ لوگ دیکھیں گے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے پھر بھی اس کی طرف جائیں گے، تو اس لیے آپ نے متنبع فرمایا۔ تو دجال سے پہلے دجال کا فتنہ آئے گا۔ دجال کا فتنہ اس وقت زوروں پر ہے۔ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس کی میں آپ کو تدابیر بتاؤں گا، اور دجال سے بچنے کی بھی تدابیر آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگلی حدیث اسی کتاب میں سے باب الفتن میں سے 61 نمبر حدیث ہے۔ یہ عربی کی عبارت آپ کے سامنے ہے، اردو کا ترجمہ پڑھ لیں گے۔ عربی کی عبارت کو برکت کے لیے دیکھ لیں، اردو کا ترجمہ پڑھوں گا۔ اگلی حدیث اسی باب میں سے باب الفتن میں سے ہے، یعنی کہ صحیح البخاری کتاب کے اندر یہ 61 نمبر حدیث ہے۔ اردو کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سنانے کو لوگوں میں کھڑے ہوئے، پہلے جیسے چاہیے ویسے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر دجال کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں، تو فرمایا میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، مگر میں اس کی ایک نشانی تم سے کہہ دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتلائی۔ وہ مردود کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ میرے ناظرین دیکھیں کتنا زور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ مردود کانا ہوگا، اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ لوگ جو ہیں اس کو خدا مان لیں گے، لوگ اس کو یعنی کہ اپنا رب مان لیں گے، نعوذ باللہ، جو آپ فرما رہے ہیں بار بار کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو میرے ناظرین اس سے اندازہ کریں دجال کے یعنی کہ فتنے کی سنگینی کا اور دجال کا۔ تو اگر آپ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں احادیث کے اندر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے، اور بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ سورہ کہف یہ آپ کے سامنے ہے، 15ویں پارے کے اندر یہ صورت ہے۔ اس کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت آپ روز کیا کریں۔ جمعے والے دن اگر آپ نے پڑھنا ہے تو پوری صورت پڑھیں، وگرنہ صبح و شام اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس کی 10 آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں، بڑی مشکل سے یہ ایک صفحہ بھی نہیں بنے گا۔ تو جو یہ اس کی تلاوت کرے گا روزانہ تو اللہ اس کو دجال سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو میرے ناظرین آپ سے گزارش پھر کروں گا اس ویڈیو کو آگے پہنچا دیں اور مسلمانوں تک پہنچا دیں، تاکہ مسلمان دجال سے اور دجال کے فتنے سے بچ سکیں۔ دجال کا فتنہ بڑی تیزی سے حملہ آور ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو دجال کے فتنے سے اور دجال سے محفوظ فرمائے۔ تو میرے ناظرین ویڈیو کو آگے شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، لائک بھی کرنا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔